الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ اتوار بخاری شریف کی پہلی حدیث کا ہم نے درس سنا، آدھا ہوا تھا آدھا باقی ہے، وہیں سے آگے بڑھیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر اس حدیث کو بیان کیا، اور حضرت عمر نے بھی سرکار کو ممبر ہی پر خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ مشہور مقولہ ہے، کہوت ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ آپ کی نیت اچھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے برکتیں بھی ویسی پیدا فرمائے گا۔ میں نے گزشتہ ہفتے جو بیان کیا تھا کہ اگر آپ کے اعمال میں، آپ کے کاموں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اگر نیت اچھی ہو جائے تو اللہ اسے عبادت بنا دیتا ہے۔ کام مباح ہے، وہ کام کو عبادت کا کام نہیں۔ جیسا میں نے گزشتہ ہفتے ایک مثال دی کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، بیوی کو کھلانا، بیوی بچوں کے سامنے مسکرانا، بلکہ مسلمان کسی بھائی کے سامنے مسکرا دینا، کہتے ہیں یہ بھی صدقہ، یہ بھی عبادت، بس نیت یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ تو اگر اچھی نیت ہو تو اللہ برکتیں بھی ویسی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس میں چھوٹے چھوٹے کام، مثال کے طور پر کپڑے آپ روزانہ پہنتے ہیں، لیکن اٹھیں، ہاتھ منہ دھویا یا نہائے دھوئے، کپڑے لیے، پہنے، بٹن مارتے ہوئے چل دیے تو کوئی ثواب نہیں۔ لیکن وہیں آپ نے اگر نیت کر لی، یعنی کہ ہر کام میں ذرا سا، چونکہ ابھی سٹارٹنگ ہے، آپ کی عادت نہیں ہے نیت کی، تو آپ کو تھوڑا سا 2 سیکنڈ کے لیے رکنا پڑے گا۔ اور وہ کیا؟ کپڑے اٹھاتے ہی پہلے 2 منٹ رکیں، چلو نیت کر لیتا ہوں۔ ایک تو ستر عورت کی نیت، اللہ نے حکم دیا ستر عورت کا، تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، تو لباس پہننا سنت ہے تو سنت بھی ادا ہو جائے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پہن لیا، تو چونکہ نیت اچھی ہو گئی، اللہ نے شرٹ پہننا، پینٹ پہننے کو بھی عبادت کر دیا ہے۔ اب گھر سے نکلنے لگے، آپ نے سوچا کہ اللہ کے رسول کی سنت تو یہ کہ نکلو تو پہلے الٹا پیر باہر، جب گھر کسی بھی جگہ، چاہے دکان ہو، مکان ہو، مسجد ہو، انٹر ہو تو سیدھا پیر، نکلو تو الٹا پیر پہلے باہر۔ تو آپ نے یہ 2 سیکنڈ کے لیے رک کر، جیسے ہی آپ دروازے پر پہنچے ذرا سا رکے، سوچا حضور کی سنت یہ ہے کہ پہلے الٹا پیر نکالوں۔ جیسے ہی آپ نے سوچا، اللہ نے آپ کے اس گھر سے نکلنے کو عبادت کر دیا ہے۔ گھر میں آنے سے پہلے 2 سیکنڈ رکے، سیدھا پیر پہلے۔ تو آپ فلو میں چل رہے تھے نا، تو الٹا پیر چلا جاتا، لیکن آپ نے روکا نہیں، سنت سیدھا پیر پہلے۔ کپڑے پہننے میں سیدھی آستین میں پہلے ہاتھ ڈالا، سیدھے پائچے میں پہلے پیر ڈالا، اس نیت سے کہ سرکار بھی ہر کام میں داہنی طرف کو پسند فرماتے تھے، تو آپ کا یہ کام بھی عبادت ہو گیا۔ اب جب گھر سے نکلے تو جوتا چپل کچھ تو پہنیں گے، ہے نا؟ تو جیسے جوتا چپل پہننے لگے، 2 سیکنڈ، میں 2 منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، 2 سیکنڈ رکنا ہے۔ 2 سیکنڈ رکے، سوچا سرکار پہلے سیدھے پیر میں پہنتے تھے، میں بھی سیدھے پیر میں، کہتے عبادت۔ اب جوتا پہننا بھی عبادت ہو گیا۔ پہنا تھا اسپورٹ شوز یا پارٹی شوز یا سلیپر ہی پہنا، جو بھی پہنا، لیکن نیت ایسی تھی کہ اللہ نے اس پہننے کو عبادت کر دیا۔ کبھی کبھی آپ تیار ہو رہے تھے نا، نہا دھو کر نکلے، اچھا نہانے میں، ویسے تو ہر کام میں، بس میں کہوں گا ہر کام میں 2 سیکنڈ رک جائیں۔ نہانے چلے آپ، تو آپ نے سوچا کہ پہلے شرمگاہ وغیرہ دھو لیتے ہیں، اس لیے کہ حضور کی سنت ہے، اگرچہ ناپاکی کچھ نہیں، حضور کی سنت ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پہلے وضو کر لیتا ہوں، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حضور کی سنت ہے۔ اور پھر آپ نے پانی ڈالنا ہے، پانی تو آپ ویسے ہی شاور میں بھی آپ ایسے چالو کر دیا نل تو شاور سے پانی شروع ہو گیا، اور بالٹی سے نہ رہے تو مگا لیا اور ڈالنا شروع کیا تو پانی پانی ہے۔
لیکن آپ نے 2 سیکنڈ سوچا، 2 سیکنڈ رک کر سوچا کہ سرکار ہر کام میں داہنی طرف کو پسند فرماتے ہیں، غسل میں بھی پہلے میں پانی سیدھی طرف ڈالوں گا، نہانا بھی عبادت ہو گیا، نہانا بھی عبادت، ہر کام میں، یعنی کہ ہر وہ کام جس میں آپ یعنی کہ داہنی طرف کا استعمال کریں، یہ سوچ کر۔ ایک تو ہے کہ فلو میں آپ گھر سے باہر نکلے اور سیدھے پیر ہی میں چپل پہنی، لیکن نیت نہیں ہے، نیت نہیں تو عبادت نہیں، ثواب نہیں۔ جیسے ہی 2 سیکنڈ رک کر عبادت کی نیت کی، سرکار کی سنت کی نیت کی، عبادت ہو گیا، عبادت ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی کمائی کو عبادت، پورا دن آپ دکان سنبھالتے رہے، اپنی فیکٹری سنبھالتے رہے، جاب کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، تو آپ پورا دن کام بھی کریں، یعنی کہ کما رہے ہیں نوٹ، لیکن عبادت ہو رہی ہے۔ بس نیت کیا کرنی ہے؟ جیسے ہی آپ دکان پہنچے، جاب پر پہنچے، فیکٹری پہنچے، جہاں بھی کاروبار میں آپ کی لاری پر پہنچے، جہاں پہنچے، آپ کام پر پہنچے، آپ نے بس نیت کر لی کہ میں نکلا اس لیے ہوں کہ اللہ نے بھی قرآن میں حکم دیا کہ رزق حلال تلاش کرو، اور حضور نے بھی رزق حلال کمایا بھی، اپنے گھر والوں کو کھلایا بھی ہے۔ میں تو رزق حلال اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کمانے نکلا، کہتا پورا دن محنت کرو، ادھر محنت بھی ہوئی، کمائی بھی ہوئی، عبادت بھی ہو گئی ہے۔ تو بس میرے کہنے کا مطلب یہ، اللہ کے رسول، اب سوچیں یہ جو امام شافعی نے کہا نا کہ فقہ کے 70 ابواب میں کہتا ہوں زندگی کے سارے ابواب میں یہ حدیث شامل ہے۔ فقہ کے 70 تو زندگی کے سارے ابواب میں، سارے شعبوں میں یہ حدیث ہماری شامل ہے۔ سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، جیسی نیت ویسا عمل۔ اچھا عمل بری نیت سے کرو گے برباد ہو جائے گا، اچھا عمل ہے نا۔ آج کل تو فیشن چلا ہوا ہے، سسٹم نکلا ہوا ہے، لوگ دیکھا دیکھی ہر ایک کے لیے یہی کام اب شروع ہو گیا کہ لوگ، پہلے کے لوگ بھی صدقہ کرتے تھے، لوگوں کی غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ اب بھی مدد ہو رہی ہے، لیکن کیسے؟ لے تھوڑا سا ویڈیو بنا لے، تھوڑا سا فوٹو پاڑ لے، انسٹا پر ڈالنے کام آئے گا کہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ اب فیشن ہو گیا، جبکہ سرکار نے فرمایا کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے کو پتہ نہ چلے، سیدھا ہاتھ اگر دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ سیدھے نے کیا دے دیا۔ یہ اس انداز میں دینا چاہیے، چونکہ ہم تو جو دے رہے ہیں نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ اور اگر دکھاوے کی نیت آ گئی تو پھر خرچ بھی ہو گیا، مال جیب سے چلا بھی گیا، پسینہ گرا کر جو کمایا تھا وہ جیب سے نکل بھی گیا، آخرت میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے خرچ کا کیا فائدہ جو آخرت میں فائدہ نہ دے؟ تو ہمیں خرچ کرنا ہے، لیکن ایسے کرنا ہے سیلفی سے دور ہو جائیں، ویڈیوگرافی سے دور ہو جائیں۔ ہم اگر انسٹاگرام پر ڈالنی ہوگی تو ہم اپنی یعنی کہ کوئی کریٹیوٹی ڈال دیں گے، ہم کوئی اپنا ایسا یعنی کہ بنا کر ویڈیو بنا کر ڈالیں کہ بھئی ہم اس میں لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ بھئی لوگوں کی مدد کرو، دیکھو یہ غریب کیسا غریب ہے، ایسوں کی مدد کرو، اتنا پیغام ڈال دو، بعد میں چپکے سے مدد بھی کر دو، بعد میں مدد بھی کر دو۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ہر اچھا کام اگر اچھی نیت سے ہو تو ثواب ہے، عبادت ہے، اور اگر اچھا کام بری نیت سے ہو تو پھر وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، اللہ اس کے منہ پر مار دے گا۔ وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی، کئی مرتبہ میں نے آپ لوگوں کو سنائی، وہ حدیث کے جس میں سرکار فرماتے سب سے پہلے شہید کو گھسیٹ کر ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو نا وہ شہید کے بعد عالم کو ڈالا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر مال خرچ کرنے والے کو یا عابد کو۔ بہرحال ایک یعنی کہ حکایت بیان کی جاتی ہے، ایک بادشاہ کسرا یعنی عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث کو بیان کیا، اس واقعے کو بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسرا کا، ایران کا بادشاہ کسرا، وہ اپنے یعنی کہ مملکت میں شکار کے لیے نکلا تو سپاہیوں سے تھوڑا سا جدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، تو ایک گھر پر پہنچا، ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا یا ایک باغ کے قریب پہنچا، اس نے باغ میں آواز دی کہ بھئی کوئی ہے؟ تو ایک چھوٹی بچی دوڑ کر آئی، تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا کچھ پیاس بڑی لگی ہے، پانی پلا دو، کچھ پلا دو، پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا رکو، وہ لڑکی نہیں جانتی کہ یہ بادشاہ ہے،
ہمارے ملک کا بادشاہ نہیں جانتی. تو وہ گئی اور اس کے باغ میں اس کے کھیت میں گنے وغیرہ لگے ہوئے تھے. اس نے گنے کا رس نکالا اور نکال کر لے کر آ گئی. اس نے پیا, بڑا میٹھا, بڑا لذیذ, بڑا میٹھا تھا. تو بادشاہ نے کہا بڑا زبردست ہے, کہ ہمارے یہاں گنے ایسے ہی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں گنے ایسے ہوتے ہیں, بڑے رسدار اور بڑے میٹھے لذیذ ہوتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, ایک کام کر, ایک اور گلاس لے آ, اور ایک. تو کہا ٹھیک ہے. اب وہ گئی اور جا کر پھر یعنی کہ جب واپس جا رہی ہے تو بادشاہ دل میں سوچ رہا ہے کہ اس باغ پر تو قبضہ کرنا پڑے گا, اسے تو چھیننا پڑے گا. یہ اگر میرے ہاتھ میں لگ جائے, میں اسے چھین لوں, میں قبضہ کر لوں, تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے جب چاہوں تب جوس پیوں گا, گنے کا رس پیوں گا. کہتے سوچا, وہ لڑکی گئی, اس نے بڑی محنت کی, لیکن رس نکلا نہیں, رس نہیں نکلا. جو تھوڑا بہت نکلا بھی وہ پھیکا سا تھا. وہ آئی روتی ہوئی, آ کر کہا کہ اے مسافر کیا کروں, یعنی رو رہی تھی, کیا بتاؤں کہ کیا حال ہو گیا, کیا ہوا؟ کہتے لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے, ہمارے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے. کہتا یہ کیسے کہہ رہی ہے تو؟ کہتے اس لیے کہ جب پہلے بار, ویسے ہمارے یہاں گنے بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور پہلی بار رس نکال کے لائی تو آپ نے بھی دیکھا کتنا اچھا رس تھا. اب کی بار گئی ہوں تو گنوں سے رس ہی نہیں نکلا, بڑی محنت کی, بڑا زور لگایا, لیکن رس ہی نہیں نکل رہا. جو نکل رہا ہے وہ پھیکا, بالکل مٹھاس نہیں ہے. تو یہ اثر اس کا ہے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کا ارادہ کیا ہے. اس نے, اب یہ بادشاہ کہتا ٹھیک ہے ایک کام کر, پھر دوبارہ کوشش کر, دوبارہ جا کر لے کر آ. کہتے ٹھیک. وہ پھر چلی گئی. تب تک بادشاہ نے دل میں سوچا کہ میں قبضہ نہیں کروں گا, ہڑپ نہیں کروں گا, اس کے پاس رہنے دوں گا. اس نے اپنی نیت درست کر لی. کہتے اب گئی اور پھر وہ جیسا پہلے رس نکلا تھا ویسا نکال کر لائی. اس نے پیا, پھر بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کو خیال آیا کہ اپنی رعایا پر ظلم کی نیت نہیں کرنی چاہیے, ورنہ معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو یہ اچھی نہیں, ایسے بہت سے واقعات ہیں, یہ تو میں نے ایک بتایا, ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں بری نیت سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ ہم اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں. اگر اچھی نیت ہوگی تو پھر اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے گا. اب یہ آگے پھر ایک مسئلہ جو فقہی طور پر, اس میں یہ تو ہماری عام بات تھی, فقہی طور پر جو مسئلہ آتا ہے اس حدیث میں, اور اس سے ایک قاعدہ بھی اخذ کیا گیا, اور وہ یہ کہ المقاصد بنیاتھا, ہے نا, مقاصد جو ہے نا وہ اس کی نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, جیسی نیت ویسا اس کا مقصد. تو فقہ میں ایک مسئلہ ہمارے ہاں مختلف فی ہے, ہمارے نزدیک, امام شافعی کے نزدیک. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب نیت, سارے اعمال کا دور مدار نیت پر ہے, جیسی نیت ویسا عمل. تو کہتے ہیں اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کر لیا تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کسی نے بغیر نیت کے غسل کر لیا تو غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہم احناف کے نزدیک وضو بھی ہو جائے گا, غسل بھی ہو جائے گا, ثواب نہیں ملے گا, ثواب نہیں, لیکن وضو ہو جائے گا, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, غسل ہو جائے گا, آپ پاک ہو گئے, اگرچہ اس پر ثواب نہیں ملا. امام اعظم کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا, وہ آ گیا کہ لاؤ بھائی میرا قرضہ دو, آپ نے نوٹ نکالی جیب سے, نیت نہیں کی کہ میں قرضہ ادا کر رہا ہوں, نکال کر دے دیا. یا آپ گھر پر رکھ کر گئے تھے کہ بھئی یہ قرضے کی رقم دیں, یا آپ کے گھر میں وہ پہنچ گیا, آپ گھر پر تھے نہیں, آپ کی بیوی نے جو ہے پیسہ نکال کر دے دیا, آپ نے بھی نیت نہیں کی, اس نے بھی نیت نہیں کی. کہتے قرضہ ادا ہو جائے گا, قرضہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے پاس, یعنی کہ میں ابھی کسی کام سے جا رہا تھا تو میں نے کہا ابھی آپ میری گاڑی رکھیں, میں واپس لے جاؤں گا, شام کو آؤں گا تو شام میں لے جاؤں گا, تو یہ امانت ہو گئی. آپ اس کو چلا نہیں سکتے, گھما پھرا نہیں سکتے, سنبھال کر رکھنی ہے, امانت ہے, ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں یہ امانت, جب میں واپس شام میں آیا, چابی گھر میں لٹکی ہوئی تھی, آپ موجود نہیں تھے, اور میں نے کہا کہ بھائی میری گاڑی کی چابی رکھی ہوگی, لٹکی ہوگی. ایک بچہ آیا, اس نے نکالی اور نکال کر مجھے دے دی, میں نے گاڑی سٹارٹ کی, چل دیا. نہ آپ نے, نہ آپ کے گھر والوں نے, کسی نے بھی امانت واپس ادا کرنے کی نیت نہیں کی, تو امانت ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں امانت ادا ہو جائے گی, امانت ادا ہو جائے گی. کہتے ہیں ایسے ہی اگر کسی نے وضو کیا, وضو کی یعنی وضو کرنے کی نیت نہیں کی, وضو ہو جائے گا. غسل کیا, غسل کی نیت نہیں کی, غسل ہو جائے گا. ہاں البتہ ثواب نہیں ملے گا. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہ, بغیر نیت کے وضو نہیں, بغیر نیت کے غسل نہیں. تو اگر کوئی بندہ جلدی سے آیا, جلدی سے وضو کیا, نیت نہیں کی, وضو کیا, کہتے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, کہتے وضو ہی نہیں ہوا, نماز کہاں سے شروع ہوگی؟ اچھا نیت کہتے کسے ہیں؟
نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا. یہ جو ہم زبان سے کرتے ہیں یہ تو بدعت ہے. یہ جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں نویت ان اتوضا لرفع الحدث یا نویت ان اصلی للہ تعالی، کہتے ہیں یہ زبان سے جو نیت کرتے ہیں یہ تو بدعت ہے. دنیا کر رہی ہے سوائے وہابیوں کے. وہابی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو بدعت، تو ہم نہیں کریں گے. ہم بھی کہتے ہیں بدعت، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے. یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت. کیوں اچھی بدعت؟ کہتے ہیں اگر تو زبان سے کہہ دے گا نا تو دل میں بھی حاضر ہو جائے گا. جب بندہ زبان سے کہتا ہے تو استحضار، دماغ میں بھی بات آ جاتی ہے، دل میں بھی آ جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ حاضر ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے زبان سے کہنا مستحب ہے، اچھی بات ہے. لیکن اصل میں نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا. تو اب مسئلہ کہاں پھنس جاتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نماز کے لیے آپ بغیر نیت کے نماز پڑھی. کہتے ہیں کیسے بندہ بغیر نیت کے نماز پڑھے گا؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. آیا ہی تھا ظہر پڑھنے، آیا ہی تھا عشاء پڑھنے، کھڑا ہی ہوا اس نیت سے کہ 4 رکعت فرض امام کے پیچھے. بولا کچھ نہیں، لیکن دل میں خیال تو ہے نا کہ امام کے پیچھے عشاء کی 4 فرض پڑھنے کھڑا ہو رہا ہوں. کہتے بس ہو گئی نیت، یہی نیت کافی ہے اس کے لیے، یہ نیت ہو گئی. مسئلہ پھنس کہاں جاتا ہے امام شافعی اور ہمارے درمیان؟ وہ مسئلہ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر بے وضو تھا، نماز کے لیے آ رہا تھا، گھر سے نکلا، اور جب گھر سے نکلا بے وضو کہ مسجد میں جا کر وضو کروں گا، اور اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی. اتنی بارش کہ پورا پانی ٹپک رہا ہے، بھیگ گیا، پورا بھیگ گیا. تو امام اعظم کہتے اس کا تو وضو ہی ہو گیا، اس کا تو وضو ہو گیا، اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو واپس وہاں جا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں، یہ بھیگا ہے بغیر نیت کے تو اس کا وضو نہیں ہوا، نیت کر کے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. بس یہ اختلاف ہے. ہمارے نزدیک بھیگ گیا، اس کے سارے اعضاء بھیگ گئے، بھائی اس کے ہاتھ بھی بھیگ گئے، چہرہ بھی بھیگ گیا، سر کے بال بھی بھیگ گئے، پیر بھی بھیگ گئے، وضو ہو گیا. اور اگر کسی نے یعنی کوئی بھیگا، پورا بھیگ گیا، یا اس نے کہیں ندی وغیرہ میں یا سوئمنگ پول میں لگائی ڈائی، کودا اور اس نے نہا لیا، ندی میں جا کر نہا لیا. اب جب ندی میں نہا لیا تو صرف غسل میں 2 چیزیں باقی رہ گئی. کیا؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. جب وہ ندی میں کودا تھا تو نہانے کی، غسل کی نیت نہیں تھا، ناپاک. کودا ندی میں، نہایا، موج مستی کی، دھمال مستی دوستوں کے ساتھ کی، نہا کر پھر نکلا، آ گیا گھر. پھر سوچا میں تو ناپاک تھا، میرے پر تو غسل فرض تھا. تو اب کہتے نہا کر تو آیا، صرف 2 چیز باقی رہ گئی، ایک کلی کرنا، ایک ناک میں پانی ڈالنا. یہ اب گھر آ کر بھی اگر اس نے کلی کی، ناک میں پانی ڈال دیا، کہتے غسل ہو گیا. یہ ہم احناف کے نزدیک اس کا غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نیت. اب آگے بڑھتے ہیں ہم حدیث رسول میں. آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جیسی نیت کی، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو ما نوی، جو اس نے نیت کی. یہ ما عام ہے، جیسی نیت، جو نیت کرے گا اسی کے لیے وہ ملے گا، ویسا ملے گا. ٹھیک ہے. اب آپ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے. مسئلہ کیا کہ بندہ چلا حج کو، یا عمرے کے لیے چلا یا حج کے لیے چلا، اور وہ ہمیشہ بار بار آتا جاتا. جو بندہ پہلی بار جا رہا ہے نا تو اس کے دل میں تو ایک ہی بات ہوتی ہے، عمرہ، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. لیکن جو بندہ بار بار جاتا ہے وہ سوچتا ہے میں ہر بار جاتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہاں ویمل کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے، وہاں فلاں چیز کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے، وہاں یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا، چلو یہ لے کر جاتا ہوں تو تھوڑا کاروبار بھی ہو جائے گا. یہاں وہ چیز، مثال کے طور پر وہ چیز یہاں 10 کی ملتی ہے، وہاں 50 میں بک جائے گی. یہاں 10 کی ملتی ہے، وہاں 50 میں بکے گی. تو اب بندے نے سوچا کہ چلیں، جا رہا ہوں حج کے لیے یا جا رہا ہوں عمرہ کے لیے، تو تھوڑا سامان بھی لے لیا ساتھ کہ اسے بھی بیچ بھی دوں گا، تھوڑا کاروبار بھی ہو جائے گا. تھوڑا سامان بھی لے کر چلا. تو اب یہ جو سامان لے کر چلا بندہ، تو کہتے ہیں کہ اگر نیت عمرے یا حج کی تھی اور سائیڈ میں تھوڑا سامان بھی لے لیا تو حج اور عمرے کا ثواب تو ملے گا، لیکن تھوڑا کم ملے گا، تھوڑا کم ہو جائے گا. کہ ساتھ میں نیت کس کی ہے؟ کاروبار کی بھی نیت ہے کہ کاروبار. ہاں اگر بائی چانس ایسا تھا کہ گیا تھا، ساتھ میں کوئی سامان لے گیا تھا، کاروبار کی نیت سے نہیں گیا تھا، لیکن وہاں سوچا کہ چلو بیچ ہی دیتا ہوں، تو پھر ٹھیک. لیکن بہرحال اگر ساتھ میں کاروبار کی بھی نیت ہے
عمرے کی نیت لیکن ساتھ میں کاروبار بھی، تو کہتے اتنا ثواب کم ہو جائے گا جتنی اس کی نیت کاروبار کی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال لیکن یہ کہ عمرہ اور حج ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ عمرہ نہیں ہوگا حج نہیں ہوگا، عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، حج بھی اس کا ادا ہو جائے گا. اب آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، یہ وہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا. تو جس شخص نے ہجرت کی، اب یہاں سے اب تو نیت کی بات تھی، اب ہجرت کا بیان. سرکار فرماتے جس شخص نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کی جانب ہو کہ وہ دنیا حاصل کرے، دنیا کمائے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، حالانکہ ایک ٹکڑا آگے آ رہا ہے نا، اسے بھی بیان کرتے ہیں. تو اگر اس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت کی، یعنی ہجرت کی دنیا. اب ہجرت پہلے تو یہ بتاؤ تو ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا ڈکشنری میں لغوی معنی جو ہے وہ چھوڑنا، کسی بھی چیز کو چھوڑ دو تو ہجرت، کسی بھی چیز کو چھوڑنا یہ ہجرت. لیکن اصطلاح شرع میں شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہجرت کہتے ہیں دین بچانے کی خاطر، دین بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور شہر یا ملک وغیرہ میں چلا جانا، یہ ہے ہجرت. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دین بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت. اب اگر بندے نے ہجرت تو کی لیکن نیت کیا تھی؟ یعنی یہاں مثال کے طور پر وہ جس ملک میں یا جس شہر میں رہتا ہے وہاں دین پر عمل کرنا بڑا دشوار، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اذان نہیں دے سکتا، داڑھی نہیں رکھ سکتا، اسلامی وثاقتہ اختیار نہیں کر سکتا، شعائر اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں اب شریعت کا حکم ہے کہ ہجرت کر. اللہ کی زمین بڑی وسیع اور کشادہ ہے. اللہ کی زمین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین بہت کشادہ وسیع ہے، یہ پوری روئے زمین اللہ کی ہے. تو یہاں پڑا رہنا ضروری نہیں. جب یہاں شریعت اسلامیہ کے شعائر پر عمل نہیں کر سکتا، کسی ایسی روئے زمین پر چلا جا، ایسی سرزمین پر جا جہاں عمل کر سکے، جہاں تو اسلام کے احکامات پر عمل کر سکے وہاں جا. تو اب حکم آ گیا کہ بھئی ہجرت کر، یہ ہجرت ہے. ٹھیک، تو ایک بندہ ہجرت تو کر رہا ہے کہ یہاں اسلامی احکامات پر عمل کرنا دشوار، اب نہیں کر سکتا تو چلو ہجرت کرتا ہوں. تو ہجرت تو کر رہا ہے لیکن نیت کیا ہے کہ وہاں جاؤں گا نا، فلاں کنٹری میں چلا جاتا ہوں، وہاں بہت کمائی ہے، وہاں کمائی بہت ہے. تو یہ ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ کمائی بہت ہے وہاں، اس لیے ہجرت کر کے گیا. کہتے ہیں وہ ہجرت کا ثواب حاصل نہیں کر پائے گا، وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک آگے دوسرا ٹکڑا یہ سرکار فرماتے ہیں او الی امرأۃ او الی امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی، ینکحھا، کہ وہ اس سے شادی کرے، نکاح کرے. تو سرکار فرماتے ہیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی جانب جس کی جانب اس نے ہجرت کی. اللہ رسول کی جانب کرتا تو ہجرت اللہ رسول کی جانب ثواب ملتا، عبادت ہوتی. لیکن اگر اس نے اس نیت سے ہجرت کی، وطن چھوڑا لیکن اس نیت سے کہ میں دنیا کماؤں، یا اس نیت سے کہ میں فلاں عورت سے شادی کروں، تو کہتے ہیں اب اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. اس نے جس نیت سے ہجرت کی وہ اسے مل گیا. اب اس حدیث کا شان ورود جیسے قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، ایسا کیا واقعہ ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی. کہتے ہیں ایسے ہی اس حدیث کا شان ورود ہے، یہ حدیث سرکار نے کیوں ارشاد فرمائی. کہتے ہیں طبرانی میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا، یعنی نام کچھ تھا، لوگ نام بھول گئے، نام کچھ تھا. کہتے ایک آدمی تھے، انہیں ہم مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے. ہم انہیں مہاجر ام قیس کہتے، یعنی ان کا نام ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس. یہاں یعنی اتنے مشہور ہوئے اس نام سے کہ ان کا نام لوگ بھول گئے. اب جو بھی کہتا ہے اے مہاجر ام قیس، اے ام قیس کے مہاجر. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ ہجرت، یعنی جب ہجرت فرض ہوئی سارے صحابہ دھیرے دھیرے ہجرت کر رہے تھے اور سب کا مقصد تھا اللہ اور رسول کی رضا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا. لیکن ایک ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے ایک عورت کو پیغام دیا نکاح کا، شادی کا، کہ مجھے، وہ مدینے میں رہتی تھی، تو کہا مجھے تم سے شادی کرنی ہے. اس عورت نے کہا تو ہجرت کر کے مدینے آ جا، میں تجھ سے شادی کر لوں گی.
تو اب انہوں نے مدینے سے مکہ سے ہجرت کی نکاح کی نیت سے، نکاح کرنے کے لیے. تو ہجرت تو ہوئی، ویسے بھی ہجرت فرض تھی، کرنی ہی تھی، لیکن نیت کیا ہوئی؟ اللہ رسول کی رضا نہیں، اس عورت سے نکاح کرنا. کہتے ہیں انہوں نے ہجرت کی تو اب سارے لوگ انہیں یہی نام سے پکارتے تھے، مہاجر ام قیس، کہ انہوں نے ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی. تو ہجرت کا ثواب نہیں ملا. باقی سارے صحابہ نے ہجرت کی اللہ رسول کی رضا کی خاطر، اللہ رسول کی رضا کے لیے، تو انہیں ہجرت کا ثواب ملا، انہیں ہجرت کا ثواب نہیں ملا. اب ہمارے لیے اچھا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو سرکار ارشاد فرماتے لا ہجرت بعد الفتح. یہ سرکار کی حدیث مبارکہ، سرکار فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں. مکہ فتح ہونے کے بعد لا ہجرت ہے، کوئی ہجرت نہیں. تو کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی ہجرت کرے، اب اگر کوئی دین بچانے کے لیے کسی شہر سے کسی دوسرے شہر، کسی کنٹری سے کسی دوسرے ملک، کسی دوسری کنٹری چلا جائے تو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ وہ ہجرت ہوگی کہ نہیں؟ سرکار نے تو فرمایا مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں. تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص ان لوگوں کے لیے تھا جو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کر رہے تھے، کہ پہلے فرض تھی، جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ ہی فتح ہو گیا تو اب تو مکہ بھی دارالاسلام ہو گیا. کہتے اب مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب جو مسلمان ہوں وہ مکہ ہی میں رہے. اب اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو صرف انتقال مکانی ہیں، ہجرت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف مکان بدلنا ہے کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ رہنے چلے گئے. جیسے ہم لوگ بھی آتے جاتے ہیں، ہے نا، میں بلی مورا سے اونڈا تک آ گیا تو یہ بھی ہجرت، لیکن یہ وہ ہجرت نہیں جو شریعت والی ہجرت ہے، یہ وہ ہجرت نہیں ہے اور کہ مجھے اس پر ثواب ملے ہجرت کا، یہ وہ نہیں، میں تو کمانے آیا. یہ وہ ہجرت ہے کمانے والی. تو اس ہجرت پر مجھے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن آج بھی اگر ایسے حالات کسی جگہ پر ہوتے ہوں اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائیں تو وہ ان کی ہجرت ہوگی. ہمیں اگر ہجرت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو فقہاء نے، علماء نے اس کا بھی راستہ دیا. کہتے ہیں ہجرت کہتے ہیں جو چیز منع کر دی گئی اسے رک جانا. تو ما نہی اللہ عنہ، ہے نا، ما حجر، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاؤ، یہی ہجرت ہے. آپ کو اگر ہجرت کا ثواب حاصل کرنا، اللہ کے رسول نے یہ نسخہ دیا. سرکار فرماتے ہیں کہ اب تمہارے لیے ہجرت یہی ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا، اللہ رسول نے منع کیا، اس سے تم رک جاؤ، تمہیں ہجرت کا ثواب مل جائے گا. اگرچہ وہ ویسا ثواب نہ ملے لیکن پھر بھی ثواب ملے گا. یعنی کوئی بندہ کوئی گناہ کے کام کے لیے چلنے لگا اور خیال آیا کہ نہیں یہ تو منع ہے، یہ کام تو منع، تو رک گیا، کہتے ہجرت کا ثواب، ہجرت کا ثواب. اچھا، ایک آخری بات بیان کروں، آخری بات، کہ آپ نے سنا کہ اگر اچھی نیت سے ہو کوئی کام تو وہ کام اچھا، بری نیت سے ہو تو اچھا کام بھی برا ہو جاتا ہے. تو کوئی برا کام اچھی نیت سے کرے، کوئی برا کام اچھی نیت سے کرے، بھائی ڈاکے ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، بینک لوٹتا ہے نا، اور نیت کیا ہے؟ نیت بڑی اچھی ہے کہ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا یعنی کہ خرچ اٹھاؤں گا، ان کو خرچ دوں گا، میں ایک بھی روپیہ خرچ نہیں کروں گا، میں اپنے لیے اس میں سے ایک روپیہ بھی نہیں لوں گا، لیکن ان امیروں سے، مالداروں سے، بینکوں سے لوٹ کر، چرا کر میں غریبوں، مسکینوں کا بھلا کروں گا. نیت کتنی اچھی ہے، نیت بہت اچھی ہے، لیکن اس پر اسے ثواب نہیں ملے گا. یہ کام اچھا نہیں ہوگا کہ یہ کام تو شریعت کے خلاف ہے، اللہ نے منع فرمایا چوری سے. تو کہتے ہیں اب چوری اچھی نیت سے کر کے تم ثواب کمانا چاہو تو ثواب نہیں ملے گا. یہ چوری ہے، بلکہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا اسے تم اچھی نیت سے کرنا چاہتے ہو، کہتے تب تو اللہ زیادہ عذاب عطا فرمائے گا، زیادہ گناہ ہوگا. کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی گناہ کا کام اچھی نیت سے کرو، یعنی کہ آپ نے کوئی سامان کسی کا چرایا اور صدقہ کیا کہ بھئی غریب کو صدقہ کرتا ہوں ثواب ملے گا، تو ثواب کی نیت سے صدقہ کرو گے، زیادہ گناہ ہوگا، زیادہ. اسی طرح حرام کی کمائی، 2 نمبر کا مال ہو، حرام کی کمائی یعنی کہ شراب بیچ کر کمایا، جوا کھیل کر کمایا، شراب بیچ کر یا جوا کھیل کر آپ نے وہ کمایا تو وہ سب حرام. اور پھر اس حرام، آپ مالدار ہیں چونکہ حرام کا کما کر بڑا جمع کر کے بیٹھے ہیں،
اب آپ کے پاس جو بھی آتا شادی ہے کسی غریب کی لڑکی کی شادی وہ آ گیا کہ سیٹھ صاحب میری لڑکی کی شادی اگر کچھ ہو ہاں کیوں نہیں 50,000 نکال دے ایسے ورڈ سے دے رہا ہوتا نا 50,000 لاکھ دے جا لے جا کوئی بات نہیں اچھے سے کر اور بھی ضرورت ہو تو لے جانا ہے نا. اور اگر وہ نیت کرتا ہے کہ میں غریب کی مدد کر رہا ہوں ثواب ملے گا کہتے ڈبل گناہ ملے گا ڈبل گناہ ملے گا. کیوں؟ کہتے یہ غریب کی مدد یہ نہیں ہے کہ تم حرام کمائی سے مدد کرو ثواب کی بھی نیت ہاں دے دیا الگ بات لیکن ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہم اس سے رک جائیں تو یہ ہمارے لیے ہجرت کا ثواب ہے. ہر اچھے کام میں اچھی نیت کریں آپ کے مباح کام بھی عبادت بن جائیں گے آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت ہو جائیں گے. اور برے کاموں سے رکیں تب بھی نیت کریں کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا میں نہیں کرتا اس پر بھی اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.